محمد الرسول اللہ کی روح بھی تھی، لیکن جسد آدم ابھی وجود میں نہیں آیا۔ جسد محمدی آدم کے بھی 10,000 برس بعد یا 8,000 برس بعد میں آئے گا، لیکن روح تو موجود تھی، آدم کی بھی روح تھی، میری بھی اور آپ کی بھی، اور روح تھی محمد کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر بات ہے جو امتیازی شان ہے حضور کی روح کی، آپ اسی کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھے۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم غیر مرئی یا عالم ارواح میں وہاں تو حضور کا ذکر پہلے ہی سے بلند ہے۔ رفعنا لک ذکرک، اس اعتبار سے فعل ماضی جو ہے وہ صحیح بھی اس پر منطبق ہو جائے گا، لیکن عالم واقعہ، عالم ظاہر میں یہ بعد میں ہوا ہے۔ گویا کہ اس کو ایک پیشن گوئی کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے، نبی آپ کا ذکر ہم بہت بلند کر دیں گے۔ اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، لازماً کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر، یہ رفعت ذکر جو ہے حضور کو جو عطا ہوئی ہے، تو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور اس کا تعلق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور یہیں پر نوٹ کر لیجئے، جو اسلوب ہے رفعنا لک ذکرک، وہی اسلوب ہے پوری سورۃ الکوثر کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ انداز بالکل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ دونوں جو ہے بالکل اسلوب کے اعتبار سے ہم بدن آیات ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے، اور اس سے وہ بات آج اور منکشف ہو جائے گی کہ لفظ کے اندر احتمال ایک سے زائد موجود ہوں، لیکن یہ نظم قرآن کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک مفہوم معین ہو جاتا ہے۔ نظم قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں۔ آخری آیت جو ہے سورۃ اللیل کی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ پورا احتمال ہے اللہ راضی ہو جائے گا، جسے راضی کرنا چاہتا ہے ابو بکر وہ راضی ہو جائے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کیا یہاں مراد کون سا ہے؟ یہ معین ہوا جب آپ نے تقابل کیا سورۃ الضحیٰ سے، جب حضور سے خطاب ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر راضی ہونے والے کون ہیں؟ اللہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قطعیت کے ساتھ بات آ گئی کہ مراد کون ہے؟ راضی ہو جائیں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مقام نبوت ہے، وہ مقام صدیقیت ہے، سورہ صدیقی ہے، لہذا وہاں تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراد ہے یقیناً وہ راضی ہو جائے گا، یعنی ابو بکر راضی کر دیے جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے۔ دو احتمال تھے، لیکن ایک معین ہو گیا نظم کے حوالے سے جب کمپیریٹو اسٹڈی آپ نے کی سورۃ اللیل کی سورۃ الضحیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں پر نوٹ کیجئے، عام طور پر عربی زبان میں عسر اور یسر کا تعلق ہے مالی تنگ حالی اور مالی فراخی سے۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، فقر ہے، فاقہ ہے، کھانے کو کم ہے، تنگ دستی ہے، یہ عسر ہے۔ اور یسر کا لفظ عام طور پر آتا ہے فراخی ہے، رزق کی، ہر چیز جو ہے فراوانی کے ساتھ موجود ہے، مرفہ الحال ہے، انسان خوشحال ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں اس معنی میں نہیں آیا، اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 12 صورتیں ہیں، چار صورتوں کے یہ 4 گروپ جو آئے ہیں، ان میں آخری جو شروع کی تھی پریزائڈنگ پوزیشن میں وہ سورۃ الاعلیٰ، اس میں جو فرمایا گیا تھا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یسر سے مراد یہ فراخی جو ہے مالی فراخی نہیں ہے، اور الیسرا وہ سب سے بڑی آسانی۔ آگے چل کر وہ مضمون زیادہ کھلا پچھلی صورت میں، سورۃ اللیل میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اب اس سلسلے میں جب یہ الفاظ آئے تو اس سے مراد عسر اور یسر یہ گویا کہ عام ہیں، سختی، مشکل، آسانی، نرمی، اسی میں طبعاً آ جائے گا فراخی بھی اور تنگ دستی بھی، لیکن محض فراخی اور تنگ دستی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سلسلہ سور کا جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کے حوالے سے مراد آسانی ہے، چاہے وہ داخلی مشکل ہو
اندر کا قلق ہو، ہم ہو، غم ہو، حزن ہو، چاہے وہ ظاہری ایک کرب کی کیفیت ہے، تکلیف ہے، انسان کو کوئی جسمانی جو ہے اذیت پہنچ رہی ہے، یہ سب غسل میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، جیسے کہ خود حضور نے بعد کے دور میں سختیاں جھیلی، فقر و فاقہ بھی آپ پر آیا ہے۔ 3 برس جو ہے شیب بنی ہاشم میں جو آپ محصوری کی عالم میں رہے ہیں خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، تو فقر اور فاقے کی شدید ترین کیفیت آپ پر آئی ہے اور پورے خاندان بنی ہاشم پر آئی ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یہاں اصل میں یہ عسر اور یسر وہ اس داخلی کیفیات کے ساتھ، یہ سختی تو ضرور ہے اے محمد آپ پر، آپ کو اس عروج سے نزول کی طرف جو اترنا پڑ رہا ہے، آپ کو یہ سیر فی اللہ سے ذرا ہٹ کر سیر عن اللہ باللہ کی کیفیت کی طرف جو لوٹایا جا رہا ہے، یہ سختی ہے، لیکن اس سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ آسانی میں بیان کر چکا، جب آپ اپنی اس دعوت کے نتیجے دیکھیں گے، جب اس کے ثمرات سامنے آئیں گے، کون کس پستی سے ابھرا ہے اور کہاں جا پہنچا ہے۔ ابو ذر غفاری ڈاکو تھا اور کہاں پہنچا ہے، جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی شخص کو اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو میرے اس دوست اور میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ بلندی میں وہاں پہنچا دیا، کس نے پہنچایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو انشراح صدر اس سے حاصل نہیں ہوتا ہوگا، اس سے کتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہوگی۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، میرے ذریعے سے کس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جب حضرت علی سے حضور فرما رہے ہیں لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو حضور کے ذریعے سے تو پھر جہاں جہاں تک خیر پہنچا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً اے نبی کسی ایک پہلو سے سختی جھیلنی پڑتی ہے، تبھی کوئی آسانی کی بات، کوئی نرمی کی بات، کوئی سہولت کی بات، کوئی انشراح صدر کی کیفیت، وہ جو میں نے کل آپ کو سنایا تھا غالب کا مصرع، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور جو ذرا سی کہیں بندش آتی ہے جب کھلتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نئی روانی ہوتی ہے، نیا جوش، نئی فراوانی کی کیفیت۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب آخری حصہ رہ گیا 2 آیات پر مشتمل، یہ ہے سورۃ الضحیٰ کی آخری 3 آیات کے مقابل۔ فاما، وہاں تھا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مقام و مرتبے سے مناسبت رکھنے والی تو واقعتاً صرف آخری آیت ہے، ورنہ پہلی دونوں چیزیں تو تحصیل حاصل، حضور اس مقام پر پہلے سے فائز تھے، وہ شفقت خلق پر، وہ لوگوں کی ہمدردی، وہ لوگوں کی خدمت میں ہمہ تن لگے رہنا، یہ تو پہلے سے تھا۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یہ دونوں چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بتمام و کمال پہلے سے موجود تھیں، لیکن یہ کہ یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے وہاں پر یہ چیزیں بھی آ گئیں، جیسے سورہ مدثر کی آیات 4، 5، 6، وہ جو میں نے آپ کو کل بھی حوالہ دیا تھا۔ البتہ ایک آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ پر احسان ہوا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، تو جتنا بڑا فضل ہوا ہے اب اتنی ہی آپ کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہ ہے در حقیقت فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں جو بات آئی ہے، یہ آیتیں 2 ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس ایک آیت میں بھی واقعہ یہ ہے کہ اسی عروج اور نزول کا جو فلسفہ ہے اسی کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر مشقت جھیلیے، کمر کس لیجیے، کھڑے ہو جائیے ہمارے حضور میں، رات بھر کھڑے رہیں، آپ لو لگائیے ہم سے، کیجئے مراقبہ، فارغ ہو جائیں۔ یہاں لفظ نوٹ کیجئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اپنے رب کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے حضور کا کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے جس کو کہا جائے کہ محجوبی میں گزرا ہے تو ناممکن ہے، لیکن یہاں تو خاص بات ہے نا کہ وہ سیر عن اللہ الی اللہ، تبلیغ اور دعوت، وہ نزولی کیفیت، اس میں کچھ نہ کچھ فرق واقع ہوا ہے، اس کی انٹینسٹی میں کمی واقع ہوئی ہے، وہی شاخ گزر رہی تھی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کہا گیا جب آپ فارغ ہو جائیں تو ہمہ تن بہمہ وجوہ، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، راغب ہو جائیں، اسی کی طرف اپنا پورا رخ کر لیں۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی 2 درجے ہیں۔
ایک یہ فراغت جو ہے اور عروج اور نزول روزانہ کا سائیکل بھی تھا کہ جو حضور کی زندگی میں جاری تھا، اور اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے، جو واٹر سائیکل ہے ہماری دنیا میں۔ واٹر سائیکل کیا ہے؟ سمندروں سے بخارات اٹھ رہے ہیں، اور یہ گویا کہ ڈسٹلڈ واٹر ہے، اب بالکل پاک صاف، ساری امپیورٹیز تو سمندر میں رہ گئی، اب تو یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے جو جا رہا ہے اوپر بخارات کی شکل میں، ویپرز اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، بادل بنے، ہوا بادلوں کو کہیں سے کہیں لے گئی، اب وہاں جا کر وہ بارش بن کر برسے۔ یہ نزول ہو رہا ہے، یہ پانی کا عروج ہو رہا ہے۔ عروج میں پانی نہایت پاک صاف، کوئی امپیورٹی نہیں، بالکل صاف پانی، اور نزول میں وہی پانی فضا کو صاف کرتا ہے، فضا کی آلائشوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اگر غبار تھا اس کو دھو رہا ہے، درختوں پر غبار تھا ان کو دھو کر وہ غبار اپنے ساتھ لے کر زمین پر آ رہا ہے، پھر زمین کا میل کچیل صاف کر رہا ہے، سارا گند جو ہے وہ نالوں میں سے ہو کر اور دریاؤں میں سے ہو کر پھر سمندر میں پہنچ گیا۔ یہ جو پانی کا عروج اور نزول ہے، اس سے یہ دنیا کا جو نظام ہمارا قائم ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ یہی عروج اور نزول حضور کی زندگی میں روزانہ کا ایک معاملہ تھا۔ رات کو آپ کھڑے ہیں اپنے رب کے حضور میں، تنہائی، تاریکی، سکون، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا، رات سکون۔ اب یہاں پر جیسے سورہ مدمل میں آیا تھا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی ملاقاتی نہیں، کوئی آ کر کچھ کہنے سننے والا نہیں، پوری یکسوئی اور تنہائی میں یہ عروج ہو رہا ہے، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، رات کی پرسکون کیفیات میں یہ ترفع ہو رہا ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو نوٹ کر دیجئے، دن کے وقت جو طبیعت پر کوئی ملال آ گئے تھے، یہ بھی تو کثافت ہی ہے نا۔ آج ولید بن مغیرہ نے کیا کیا میرے ساتھ، کیا کہہ دیا مجھے، طبیعت پر ملال آیا کہ نہیں آیا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، رات کے وقت وہ پیوریفائی ہو رہی ہے، وہ کیفیت باطنی جو ہے، ترفع ہو رہا ہے، جیسے کہ بخارات سمندر سے اوپر اٹھ رہے ہیں، بالکل پاک اور صاف۔ دن میں اب نزول ہو رہا ہے، اور یہ نزول کیا ہے؟ کثافتیں گویا کہ لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے کبھی بابر نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بیماری میں لیتا ہوں اور میری عمر جو ہے بیٹے کو لگ جائے ہمایوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مشقت جھیل رہے ہیں، آپ کے دل میں ملال بھی آ رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن معاشرے کو صاف کر رہے ہیں۔ آج فلاں صاف ہو گیا، آج عثمان ابن عفان آ گئے، ایمان لے آئے، آج فلاں جو ہے اس کو اللہ نے توفیق دے دی، معاشرے کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے۔ البتہ آپ کے اپنے احساسات کے اندر تکدر کچھ ہو گیا ہے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے جملوں سے، لوگوں کے طعن سے، لوگوں کے طنز سے، پھر رات آئی ہے، پھر کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ پیوریفیکیشن ہے، پھر وہ بخارات ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہ عروج ہے۔ یہ عروج اور یہ نزول، یہ گویا کہ 24 گھنٹے کا یہ سائیکل تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری رہا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، یعنی دن کی مشقت سے جب آپ فارغ ہو جائیں، ظاہر بات ہے رات کو تو دعوت و تبلیغ وہاں نہیں تھی، یہ تو ہمارے ہاں جو ہے سارا سسٹم بدل گیا، جو راتوں کو ہم بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں نہ بجلی تھی نہ روشنیاں تھیں، سارا جو کاروبار ہے دنیا کا وہ بھی، اور ساری جو بھی تعلیم ہے اور تبلیغ ہے، تذکیر ہے، وہ بھی سب دن میں۔ رات کا وہ وقت پرسکون، یہ عروج اور یہ نزول۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور دن میں اسی عروج اور نزول کی طرف سورہ مزمل اور سورہ مدثر رہنمائی کرتی ہیں۔ رات کا عروج، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو بڑی مشقت ہے، آپ کی بھاگ دوڑ ہے، خلق خدا سے رابطہ قائم کرنا ہے، کہیں چوک میں کھڑے ہو کر دعوت دینی ہے، کہیں کسی کے گھر پر جا کر دستک دینی ہے، کسی نے کوئی جلا کٹا جملہ کہہ دینا ہے، کسی نے کچھ اور سنا دینا ہے۔ طائف میں تینوں سے جا کر ملاقات کی اور تینوں نے ایسے تلخ جملے کہے
واقعہ یہ ہے کہ جگر سے پار ہو جانے والے تیر کے مانند وہ جملے تھے، سنیں۔ لیکن دن کے وقت جو ہے وہ جھومنا ہے، رات کو کھڑے رہا کرو۔ اور نزول جو ہے وہ سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ جو آپ کو انذار اور تکبیر رب کے فرائض سر انجام دینے ہیں، یہ دن کے وقت ہے۔ تو ایک تو یوں سمجھیے ڈائرنل یہ ویریشن ہے، عروج اور نزول مسلسل، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اس دعوت و تبلیغ فرائض رسالت کی ادائیگی سے جب آپ رات کو فارغ ہو جائیں تو پھر کمر کس لیجیے، بجائے اب آرام کرنے کے اب ذرا کمر کس کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور ایک ہے آپ کی پوری زندگی کے اعتبار سے ان آیات کا مفہوم، پوری زندگی جب تکبیر رب بھی آپ کے سامنے ہو، صرف انذار نہیں، تکبیر رب، اے نبی آپ کو اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ جب یہ غلبہ دین کی وہ مقصد یا منزل جو ہے وہ آ گئی، مقصد پورا ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الکوثر اس کا تعلق ہے انا رفعنا لک ذکرک سے، اور سورۃ النصر اس کا تعلق ہے فاذا فرغت فانصب سے۔ فراغت ایک تو روزانہ شام کو فراغت ہوتی تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے روزانہ کی دعوت اور تبلیغ کے جو بھی مشاغل تھے ان سے، اور ایک فراغت ہوئی ہے جب حیات دنیاوی کی شام آ گئی ہے، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا وہ فرض منصبی جو مجھے بنفس نفیس پورا کرنا تھا، ادا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اے نبی اس وقت تک تو آپ کو جھیلنی ہے یہ مشقت، یہ ہم سے لو لگانے میں اگر کوئی کمی محسوس ہو جاتی ہے دن میں، کبھی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، کبھی اسی کیفیت میں الفاظ بھی نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، یہ الفاظ بھی نکل گئے، یہ سارا مرحلہ ختم ہو جائے گا جبکہ آپ دیکھیں گے جب وہ وقت آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ آپ کے فراغت کا وقت ہوگا۔ فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، پھر ہماتل متوجہ ہو جائیے۔ اور اسی کیفیت کا ظہور ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے، جب یہ کیفیت بالفعل پیدا ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد حضور کی جو کیفیت اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے صاف نظر آئے گا کہ اب حضور پر زندگی کا جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ شاخ گزر رہا ہے، طبیعت جیسے اچاٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ پھر بلا تشبیہ کا لفظ لا رہا ہوں، اگرچہ تشبیہ ہی کے لیے تو میں شعر سنا رہا ہوں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، بالکل ویسا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ حجۃ الوداع کے بعد جو بھی دن آپ کے گزرے ہیں، 80-81 دن غالباً ہے کہ جو آپ اس دنیا میں حیات دنیاوی کا جو بقیہ وقت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ آپ پر شاخ گزر رہا ہے، اب آپ دنیا میں اس میں رہنے کے لیے گویا کہ آمادہ نہیں تھے۔ اسی کا ظہور ہوا ہے مرض وفات میں، شدید کیفیت جو ہے ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ہوئی تھی تو آپ باہر آ گئے تھے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپ کے تیمارداروں کی حیثیت سے اندر ہی تھے حضور کے پاس، باہر مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے تھے، کبھی یہ ذرا سنبھلی افاقہ ہوا تو حضور ایک ہاتھ آپ نے حضرت عباس کے کندھے پر رکھا ہوا، دوسرا دست مبارک جو ہے وہ حضرت علی کے کندھے پر ہے، باہر آئے، حضرت ابو بکر کو آہٹ ہو گئی، اندازہ ہو گیا، پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کر دیا نہیں امامت تم ہی کرو، خود آ کر حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اب اصل میں حضرت ابو بکر حضرت حضور کی پیروی کر رہے تھے اور بقیہ پوری جماعت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی پیروی کر رہی تھی، جو بھی حرکت کی، رکوع میں جانا، سجدے سے سر اٹھانا، یہ حضور کی اتباع میں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی امامت میں بقیہ جماعت ادا کر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب نماز ہو گئی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اسے پسند کر لے
اور چاہے تو دنیا میں رہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے، لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات، روئے کیوں؟ وہ پہچان گئے کہ حضور نے فیصلہ کر لیا۔ انبیاء کو یہ آپشن ملتا ہے، یہ آپشن اور عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، انبیاء کے لیے۔ آپ چاہیں تو بس آپ کا فرض منصبی تو پورا ہو گیا، جتنا آپ کے ذمہ تھا، یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی۔ اب چاہیں تو آ جائیے واپس تشریف لے آئیے، اور چاہیں ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے رہیے۔ تو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اور اللہ نے اور بندے نے چن لیا، اللہ ہی کو چن لیا، اللہ ہی کو پسند کر دیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے۔ پھر یہ بھی آپ نے، یہ تو اکثر جو سیرت کی کتابیں ہیں، حیات طیبہ میں، حیات دنیاوی میں آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، گویا کہ وہ جو چوائس تھا آپ کا، اب تو رفیق اعلیٰ ہی کی طرف مراجعت ہے، اب یہاں رہنے کو قطعاً دل جو ہے آمادہ نہیں۔ یہ کیفیت ہے اصل میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جب تک تکمیل نہیں ہوتی یہ سختی آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ یہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی فصل ہو گیا ہے، حالانکہ فصل حقیقتاً نہیں ہے، لیکن خلق کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے، آپ کے اپنے احساسات کے اعتبار سے ہم سے جو تعلق میں کوئی کمی آتی ہے، جھیلنی ہوگی، برداشت کرنی ہوگی۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک روزانہ کی فراغت تھی رات کی، جس کے بعد فنصب کیا ہے، مشقت جھیلیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یہ رات کا قیام ہے، قیام اللیل۔ اور ایک ہے پوری زندگی سے فراغت، اس معنی میں کہ جو مشن تھا تو وہ پورا ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ گویا کہ پوری سورت جو ہے ان دو آیات کی شرح پر مشتمل ہے، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔